اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی آیت آپ نے پڑھی ہے کہ من یتبع اکثرهم الا الظن۔ ظن کے مقابلے میں پچھلی آیت میں کیا چیز آئی تھی؟ حق۔ لا یغنی من الحق شیئا۔ اب حق کیا ہے وہ اس آیت میں بتایا جا رہا ہے۔ حق کیا ہے جی؟ وما کان ھذا القرآن اور ما نہیں۔ نفی کے لیے کون سا اسلوب اختیار ہوتا ہے جی؟ ما کا، یعنی ماضی سے پہلے ما آ جائے تو وہ کیا ہے؟ نافیہ ہے۔ اور اس کے بعد کیا آ گیا؟ کان۔ اور نہیں ہے ھذا القرآن۔ اب کانا کی ایک خبر، ایک اسم ہوتا ہے کانا، اور کانا کی ایک خبر ہوتی ہے، متعلق کی خبر بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ جملہ بن جاتا ہے۔ اچھا، کانا کا اسم جو ہے یہ حالت رفع میں ہوتا ہے، اور کانا کی خبر حالت نصب میں ہوتی ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا۔ کان اللہ ہو رفع آیا تو کانا کا اسم ہو گیا، اور نصب آ گیا تو وہ کیا ہے؟ کانا کی خبر ہو گئی۔ نصب دیکھ کے آپ اندازہ لگا لیں گے یہ کانا کی خبر ہے، اور رفع دیکھ کے اندازہ لگا لیں گے یہ کانا کا اسم۔ ٹھیک ہے، جیسے انا کا انا کی جو خبر اسم ہے وہ حالت نصب میں ہوگا، اور خبر حالت رفع میں ہوگی۔ تو ہمیں پتہ چل جائے گا جیسے ان اللہ علی کل شیء قدیر، قدیر آیا تو وہ خبر ہو گئی۔ ان اللہ نصب آ گیا تو وہ اس کا اسم ہو گیا، اور علی کل شیء قدیر حرف جر کے ساتھ آ رہا ہے تو وہ متعلق خبر۔ یہاں پہ کانا کا اسم تلاش کرنا ہے سب سے پہلے کہ کیا نہیں ہے؟ ھذا القرآن، ھذا اسم اشارہ۔ اسم اشارہ تو مبنی ہوتا ہے۔ مبنی کا کیا مطلب ہے؟ کہ رفع نصب جر تینوں حالتوں میں وہ شکل تبدیل نہیں کرتا۔ تو اسم اشارہ کے ساتھ مرکب اشاری بن گیا مشار الیہ القرآن۔ تو قرآن اس حالت رفع سے ہم نے مرکب اشاری میں القرآن کی رفع سے ہم نے کیا پہچانا کہ کانا کا اسم کیا ہے؟ قرآن۔ آدھا کا مطلب کیا ہو گیا؟ یہ القرآن، یہ قرآن ہے۔ ما کان ھذا القرآن، یہ قرآن نہیں ہے۔ اب اس کی آئے گی خبر۔ یہ پہلی خبر آ رہی ہے، اب یہ ایک اسم کی صورت میں نہیں آ رہی بلکہ ایک جملے کی صورت میں آ رہی ہے۔ کبھی کبھی صفت بھی ایک جملہ ہو جاتا ہے۔ کبھی تو کہتے ہیں کہ اونچا لڑکا، لڑکے کی صفت کیا ہو گئی؟ اونچا ہونا۔ ایک کبھی صفت آ جاتی ہے جملے میں کہ وہ لڑکا جس نے کل چھلانگ لگائی تھی، اب جس نے چھلانگ لگائی تھی لڑکے کی کیا ہو گئی؟ صفت ہو گئی، لیکن جملے میں آ گئی، وہ جملہ بن گیا، اسم نہیں رہا۔ تو اب یہ اس کانا کی پہلی خبر آ رہی ہے، پہلی ان کہ ان مصدریہ ہے۔ مصدریہ ہے تو معنی بھی مصدریہ لے کے آ جاتا ہے۔ یفترا اور فریا یفرا، کوئی چیز بنانا، اور باب افتاء سے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں اس کو، یفتری، افترا۔ افترا یفتری کیا ہے جی؟ کہ کسی چیز، کوئی بات گھڑ لینا۔ کوئی بات گھڑ لینا سے کیا مراد ہے؟ بنا لینا، گھڑ لینا کوئی چیز، اور اس کا زیادہ اثر کس طرف جاتا ہے؟
جھوٹ کی طرف. کوئی بات جھوٹی بن جس کی کوئی اصل نہ ہو, جس کی بات کی کوئی حقیقت جڑ نہ ہو, جس بات کی وہ بنا لے, ہے ہی کچھ نہیں تو اس کو بنا لے. تو یہ قرآن ایسا نہیں ہے ان کے یفتری, افطرا اس نے گھڑ لیا, یفتری وہ گھڑتا ہے. یہ دونوں معروف کے سیغے ہیں. اس نے گھڑا تو بندے کو ہم جانتے ہیں کہ اس نے گھڑا. یفتری وہ گھڑتا ہے تو وہ کو ہم جانتے ہیں. تو یفترا, یفتری معروف کا ہے تو اس کا قاعدہ آئے گا مجہول کا پیسو وائس کہ یفترا وہ گھڑا جاتا. یفترا کا مطلب ہے وہ گھڑا جاتا ہے, وہ بنایا جاتا ہے. یعنی کوئی چیز آدمی گھڑ لے بیٹھ گئی تو وہ گھڑا جاتا ہے یا بنایا جاتا ہے وہ جھوٹ. یعنی کہ تو اب ان کے بعد آیا ہے تو یہ مصدریہ معنی آئے گا کہ گھڑ لیا جائے, این یفترا کہ گھڑ لیا جائے, من حرف جر, اس نے دون کو بھی مجرور کر دیا. من سے دون علاوہ, دون اللہ اللہ کے علاوہ, یعنی اللہ کے بغیر ہی. ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ, یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ اس کو اللہ کے علاوہ ہی بنا لیا جائے. یعنی اللہ ہو ہی نہ اور کوئی بندہ بنا دے. ہاں جی, یعنی اللہ کے بغیر کوئی اور پیش کر دے اس قرآن کو کہ یہ میں نے کھڑ کے پیش کر دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا اعتراض تھا؟ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا اعتراض کرتے؟ ہاں جی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا بنایا ہوا قرآن ہے, اللہ شاء کا نہیں ہے. تو اللہ نے کہا ما کان ھذا القرآن ان یفترى من دون اللہ, کہ کوئی اللہ تعالیٰ کے بغیر ہی یہ قرآن بنا کے پیش کر دے تو قرآن ایسی چیز نہیں. اس کا چیلنج تو اس سے اگلی آیت میں آئے گا نا. چیلنج اس کا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ, کہ اگر انسان گھڑ سکتا ہے, اس نے مطابق کوئی بنا کر دسے نہیں, ہاں اگر کوئی انسان گھڑ سکتا ہے بھائی تو تم بھی تو انسان ہی ہو نا, تو ایک تم بھی ایسی صورت بنا کے لے آؤ. دیکھ لیتے ہیں کہ کیا کرتے ہو. اچھا, اب یہ اس کی پہلی کانا کی خبر تھی. اب کانا کی خبر آئی ہے دوسری اس کے بعد. وَلَٰكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ, یہ آگے اس کی دوسری خبر. تصدیقہ, کانا کا اسم کیا ہوتا ہے؟ قرآن, رفع میں, اور خبر کیا ہوتی ہے؟ نصب میں ہوتی ہے. وَلَٰكِن, اچھا یہ لاکنہ عام طور پہ عربی میں آتا ہے, لاکنہ. جب لاکنہ آتا ہے نا جی, یہ تو یہ عمل کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ یہ اپنے اسم کو کیا بنا دیتا ہے؟ نصب دے دیتا ہے. لیکن یہاں پہ یہ لاکنہ نہیں آیا بلکہ یہ مخفف ہو گیا, اس کا جو شد تھی اس کی اڑ گئی. تو یہ تو اب نصب دے نہیں سکتا, اس کا عمل ختم. جیسے انا کو جیسے مخفف کر کے ان لکھ دیں اگر, تو اس کا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے. یا مائے کافہ آ جائے انما, تو ماں بھی آ کے اس کا عمل کیا کرتا ہے؟ ختم کر دیتا ہے. تو اس کی یہ لاکنہ سے لاکن رہ گیا تو اس کا عمل ختم ہو گیا. تو یہ تصدیق پہ اس کے آگے اس کا عمل نہیں جائے گا. اور لاکن لیکن تصدیقہ, تصدیقہ کیا ہے جی؟ صاد دال قاف.
صدق کس چیز کو کہتے ہیں؟ سچائی سچائی کو کہتے ہیں۔ تو جب یہ باب تفعیل سے آئے گا تو اس کی تم مصدر لکھو نا باب تفعیل کا، صدقہ یصدق تصدیقاً، ولیکن کے بعد تصدیقی یہ پاپ ہے کیسا تصدق لکھا ہوا یہ کام ہے صدقہ یصدق تصدیقاً، تصدیقاً آ گیا تو اس کا کیا معنی ہے جی؟ مصدر، یہ از خود ایک مصدر ہے، وہاں پہ ان کے ساتھ معاملہ چلا تھا تو ان نے بھی اس کے معنی کیا کر دیے تھے؟ مصدریہ معنی کر دیے تھے۔ اور صدقہ یصدق تصدیقاً کسی چیز کی سچ قرار دینا، کسی چیز کی تصدیق کرنی۔ تصدیق کا لفظی طور پہ مطلب یہ ہے کہ آپ جاتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں ایک ڈگری ہے یا کوئی ڈاکومنٹ ہوتا ہے، آپ اس ادارے کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں جی اس پہ اپنی مہر لگا دیں، تو ادارہ آپ کو مہر لگا کے دستخط کر کے دیتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ تصدیق کرتا ہے اس چیز کی کہ یہ ڈاکومنٹ درست ہے، اس کی تصدیق کرتا ہے وہ۔ ابو بکر صدیق تصدیق کا مطلب یہ ہے ویریفائی کر دینا کسی چیز کو، اور جانچ پڑتال کر کے کسی چیز کو کرتے ہیں نا، کہ ایسے ہی کر دیتے ہیں۔ آپ تھانے میں ایک کاغذ لے جائیں، اس پہ FIR ٹائپ ہو، تو وہ جب تک مہر نہیں لگاتے تو وہ کہیں پہ استعمال ہو سکتی ہے۔ عدالت کا فیصلہ بغیر عدالت کی مہر کے تو کہیں قبول نہیں۔ تو اٹیسٹڈ کاپی، مصدقہ نقول، یعنی جو کہ تصدیق شدہ ہوں، ویریفائی کی جا چکی ہوں، اٹیسٹ کی ہوں کہ ہاں جی ٹھیک ہے یہ اس کا میچ کر رہا ہے۔ تو تصدیق کا مطلب کیا ہے؟ کسی چیز کو ویریفائی قرار دے کر اس کو درست قرار دینا، ہاں جی یہ درست ہے، ابو بکر صدیق یہ سچا ہے۔ ابو بکر صدیق، صدیق کا مطلب تو ہو گیا نا کہ سچ، سچا۔ تو ویریفائی کر دینا کسی چیز کو۔ ولیکن یہ قرآن کیا کرتا ہے جی؟ تصدیق کرتا ہے، سچا قرار دیتا ہے۔ اب تصدیقاً نہیں آیا، تصدیقاً کیا آ گیا؟ تصدیقہ آ گیا۔ تصدیقہ آ گیا تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ مضاف بن گیا۔ اب مضاف الیہ، یہ پورا جملہ آ گیا اس کا۔ کس چیز کی تصدیق؟ نسبت کس سے جوڑ رہے ہو؟ کس چیز کی تصدیق؟ وہ الذی، اس میں موصول، اور بین یدی اس کا صلہ، یہ موصول اور صلہ مل کر مضاف الیہ بن۔ تو الذی کس کی تصدیق؟ الذی کس کی تصدیق؟ اس کی جو بینا، یہ تو ہو گیا ظرف، آگے پیچھے اوپر نیچے پہلے بعد، ٹھیک ہے جی، زمان مکان کے اعتبار سے۔ بینا درمیان، یدیہ، یدیہ کیا جی؟ یدن ہاتھ کو کہتے ہیں۔ جمع اس کی کیا ہے؟ ایدن۔ اور اس کا تسنیہ کیا ہے؟ دو ہاتھوں کو کیا کہتے ہیں؟ یدانی۔ اب بینا آ گیا تو بینا نے اس کو کرنا ہے مجرور، تو یدانی، یدینی، یدینی، یدانی حالت رفع میں ہے، اور یدینی، یدینی یہ حالت نصب اور حالت جر میں۔ تو بینا نے اس کو مجرور کیا تو کیا بن گیا؟ یدینی۔ یدینی دو ہاتھوں، پیچھے آئیں، کے درمیان، دو ہاتھوں کے درمیان۔ تصدیق کرتا ہے جو دو ہاتھوں کے درمیان ہے۔ اب یہ یدینی تھا، تو
اس کی نسبت جوڑ رہے کسی سے، یہ بھی مضاف مضاف الیہ بن گیا، اس کے ساتھ ضمیر لگا دی ہی، یدینی ہی، اس کے دو ہاتھوں کے، اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان۔ اب یہ جو یدین ہے یہ مضاف ہے، جب مضاف آتا ہے تو اس میں جو جمع کا یا تثنیہ کا نون ہے وہ ختم ہو جائے۔ مضاف میں جمع اور تثنیہ کا نون نہیں آتے۔ کیوں نہیں آتے جی؟ نون ہی نہیں آتا، تنوین ہی نہیں آتی۔ تنوین میں بھی کیا ہے؟ نون ہے، تنوین اڑ جاتی ہے نا، الف لام بھی اڑ جاتا ہے، اور تنوین کیا ہے؟ مثلا یہ لکھا ہوا ہے مسلمون، مسلم۔ اب جب پڑھتے ہیں عام طور پہ آپ نے نون کتنی بھی کبھی دیکھا ہوگا، چھوٹا سا لکھا ہوتا ہے اوپر، تو مسلمون جو ہے وہ پڑھا لکھا تو ایسے جاتا ہے لیکن ایسے پڑھا جاتا ہے، مسلمون، نون آ جاتا ہے آخر۔ تو جو ہی مسلمون یہ مضاف بنتا ہے تو نون تنوین اڑ جاتی ہے۔ جمع کا جو نون ہوتا ہے مسلمون، مسلمانی، وہ نون اڑ جاتا ہے، تو یدینی کا نون اڑ گیا، تو یہ بچ گیا یدئی ہے۔ اس کا مطلب کیا؟ اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، تو یہ بن گیا یدئی ہی، بینا یدئی ہی۔ اب اس ہی کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے؟ بینا یدئی تو ایک ٹرمینالوجی ہے۔ بینا یدئی کا کیا مطلب ہے؟ دو ہاتھوں کے درمیان، مطلب اس کے آگے، آگے کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں، ٹھیک ہے جی۔ بین یدئی، اس یدئی ہی، بین یدئی آگے، ہی اس کے آگے۔ اس کی ضمیر کس طرف جا رہی ہے جی؟ قرآن کی طرف جا رہی ہے۔ اور تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن وہ تصدیق کرتا ہے اس کی جو اس کے آگے ہے۔ آگے کیا ہے اس کے جی؟ اس کے آگے تورات ہے، انجیل ہے، زبور ہے، دیگر صحیفے ہیں، ان کی قرآن حکیم تصدیق کرتا ہے۔ تصدیق کرنے سے یہ مراد ہرگز نہیں ہے کہ آپ انجیل کو اٹھائیں، جو آج انجیل ہے بائبل یا تورات کی کوئی حصہ اٹھائیں، تلمود وغیرہ، اور کہیں جی قرآن کیونکہ اس کی تصدیق کر رہا ہے تو یہ صحیح ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ آپ اٹھائیں گے بائبل اور اس کی تصدیق کریں گے کس چیز سے؟ قرآن سے۔ محیمن کہتے ہیں قرآن کو۔ بائبل اٹھاؤ، تورات اٹھاؤ، کوئی کتاب بھی اٹھاؤ، قرآن کے ساتھ رکھو، اگر اس کا مضمون قرآن سے میچ کر گیا تو اس کی تصدیق ہے، اور اگر قرآن سے میچ نہیں کیا تو اس کی تصدیق ہے۔ جو باتیں قرآن کے خلاف ہوں گی اس کی تصدیق نہیں کی جا سکتی، جو قرآن سے میچ کر جائیں گی اس کی تصدیق۔ لیکن عام طور پہ جو اہل سنت ہے ان کا تورات انجیل کی اس جو صورت حال ہے تحریف شدہ، اس کے بارے میں کیا عقیدہ ہے کہ لا نصدق ولا نکذب، نہ ہم اس کی تصدیق کرتے ہیں نہ ہم اس کی تکذیب کرتے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ انجیل اللہ کی کتاب نہیں ہے، تصدیق ہوگی، ہاں جی، اور نہ یہ کہتے ہیں کہ جو کچھ اس میں لکھا ہے ٹھیک ہے، یہ اس کی تکذیب ہوگی، ہاں جی۔ تو ہم دونوں طرف نہیں جا رہے، ہم کہتے ہیں کہ اس کو اٹھاؤ، انجیل اگر کوئی پڑھنا چاہے، تورات دیکھنا چاہے، قرآن سے پرکھو، اس سے ویریفائی کرو، اٹیسٹ کرو قرآن سے، جو چیزیں قرآن سے اٹیسٹ ہو گئیں وہ تورات کی ٹھیک ہے، باقی چیزوں کے بارے میں ہم جو اس کے خلاف ہوئی وہ بات کیا ہے، وہ جھوٹ ہے۔ تو ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، قرآن تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے کتابیں گزری ہیں ان کی۔ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، یہ اگلی خبر ہو گئی۔ تفصیل، فصلا، جیسے وہ صدق یصدق تصدیقا باب تفصیل سے آیا تھا، یہ بھی فصل یفصل تفصیلا۔ فصل کہتے ہیں فاصلے سے نکلا، فاصلہ، فصل کہتے ہیں جدائی۔ یہ فصل خریف ہے، فصل ربیع ہے، فصل کا معنی ہے کسی سے
فاصلے پہ ہونا، دور ہونا، دوری کے اعتبار سے آتا ہے. تو جب یہ آتا ہے باب تفعیل سے فصل یفصل، تو کسی چیز کو جدا جدا کھول کھول کے کسی چیز کو بیان کر دینا. تفصیل کا کیا معنی ہے جی؟ ایک ایک چیز بیان کرنی، ایک ایک بات بتا دینی، یہ تفصیل ہے. کہتے ہیں اس بات کی تفصیل بتاؤ. کیا تفصیل سے بات بتاؤ؟ تفصیل سے بات یہ ہے کہ اس معاملے کا ایک ایک پہلو میرے سامنے رکھو. دو ایمان یاد کرتے ہیں جی، ایمان مجمل اور ایمان مفصل. تو مجمل اجمال یعنی ایمان کی جو اصل شکل ہے وہ کیا ہے؟ ایمان باللہ. اور جب یہ تفصیل سے مفصل آ جائے گا تو اس میں تفصیل آ جائے گی. آمنت باللہ ورسولہ، ملائکہ، فرشتوں پہ، رسولوں پہ، آخرت پہ، تقدیر پہ، اس پہ ساری تفصیل سے بیان کیا کہ ایمان کیا. تو اس میں کیا آ گیا جی؟ کما ہوا باسمائہ و صفاتہ، اللہ پہ ایمان لے کے آنا جیسے اس کی صفات ہے وغیرہ، صرف اللہ کے حوالے سے. لیکن تفصیل آئی تو آگے ساری چیزیں آ گئی، فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، آخرت پہ ایمان، تقدیر پہ، اچھے اور برے پہ ایمان. تو یہ مفصل تفصیل کھول کھول کے ایک چیزیں بیان کرتے ہیں. واضح فرد مفصل پورے جدید. ہاں جی، فرد مفصل جو ہے ہاں جی، جو فرد مفصل ایک کی ورڈ کا ہوتا ہے نا. فرد مفصل کا آپ کسی کی ورڈ کا اگر فرد مفصل منگواتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی فرد مفصل لے کے آؤ، تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس فرد مفصل میں جتنے اس کی ورڈ میں مالک ہیں وہ ساروں کا نام لکھا ہو، اور یہ بھی لکھا ہوگا کہ یہ اس میں کتنا اس کا حصہ ہے، ٹوٹل کی ورڈ کتنا ہے، یہ مالک کامل ہے یا قبضے کا ہے یا کس چیز، ساری چیزیں اس میں لکھی ہو. تو اس میں پوری پوری تفصیل لکھی ہوتی ہے اس فرد میں. تو فصل یفصل تفصیلا، تفصیل کہتے ہیں کسی چیز کو کھول کر بیان کر دینا. تو اس میں اردو میں کیونکہ چل رہا ہے تو یہ تفصیلا زبر آ گئی، نصب آ گیا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جیسے تصدیق کا آیا ہے یا تفصیل آیا تو یہ مصدر ہے، کیونکہ یہ وہ ان سے پیچھے ایک بات چلی تھی نا، یفترا، تو مصدر ہونے کی وجہ سے اس پہ زبر آ گئی، ورنہ یہ اس کی کانا کی خبر نہیں. تو مختلف رائے. تو تفصیل، اور تفصیل ہے کس چیز کی؟ الکتابی. تفصیل الکتابی، تفصیلاً نہیں آیا تو یہ کیا ہو گیا؟ یہ کیا ہو گیا جی؟ مصدر ہو گیا. تو سوری مضاف ہو گیا. یہ نہ الف لام آیا ہے اور نہ، اور الکتابی مضاف الیہ ہو گیا. تو یہ مرکب اضافی بن گیا. کس کی تفصیل؟ الکتاب کی. یہاں پہ الکتاب سے کیا مراد ہے جی؟ قرآن تو اس کو پہلے ہی کہہ دیا. یہ قرآن کس چیز کی کون سی کتاب کی تفصیل ہے؟ مخصوص کر دی. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ قرآن کون سی کتاب کی تفصیل ہے؟ یاد رکھیں اصل کتاب جو ہے نا، اصل کتاب، اصل قرآن کہاں پہ ہے؟ فی لوح محفوظ. اصل جو کتاب ہے نا، جس سے انجیل، جس سے اللہ تعالیٰ نے انجیل بھیجی، جس سے اللہ تعالیٰ نے تورات بھیجی، جس سے اللہ نے زبور بھیجی، اسی سے ہی اللہ تعالیٰ نے قرآن بھی بھیجا. لیکن اس دفعہ کیا کر دیا جی؟ الکتاب سے مراد ہے وہ کتاب جو لوح محفوظ میں ہے، جس سے قرآن نازل ہوا، جس سے، ٹھیک ہے جی. اس لوح محفوظ میں سے اللہ تعالیٰ نے جو چاہا وہ قرآن بنا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما دیا. تو اس کی یعنی اس قرآن کی اصل کہاں پہ ہے؟ لوح محفوظ میں. یہ کیا ہے؟ اس کی کاپی ہے. کاپی ہے. یہ آپ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں کہ نقل بنوائی.
یونین کونسل میں جاتے ہیں، نقل پیدائش، نقل فوتگی، نقل بنواتے ہیں نا، جی تو اس کی اصل کہاں پہ ہوتی ہے؟ یونین یونین کونسل کے اس رجسٹر میں ہوتی ہے. تو وہ اوپر آپ لے کے آتے ہیں تو لکھا ہوتا ہے رجسٹر اموات یا رجسٹر پیدائش، اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے، اس سے نقل بن کے آتی ہے. اسی طریقے سے جب فرد لیتے ہیں تو اس کے اوپر کیا لکھا ہوتا ہے؟ نقل رجسٹر اقداران، وہ جو حقدار ہیں اس زمین کے اندر، ان کا جس میں رجسٹر میں نام لکھا ہوا ہے، اس سے یہ نقل بن کے آپ کے ہاتھ میں آئی ہے. تو اصل کہیں پہ اور ہے. تو اس کا اصل کہاں پہ ہے؟ لوح محفوظ میں. اچھا یہ ہے کہ اب جو ڈاکومنٹ اٹیسٹڈ آپ کے ہاتھ میں آ گیا، نقل آپ کے ہاتھ میں آ گئی، اس کو کوئی ضائع کر دے تو وہ ضائع ہو گئی. اس کی اصل کہیں پہ موجود ہے. مثلا آپ یونیورسٹی سے آپ نے بی اے کیا، ایم اے کیا یا کوئی ڈگری حاصل کی، تو ڈگری آپ کے ہاتھ میں، وہ ڈگری کیا ہے؟ وہ نقل ہے. اصل کہاں پہ ہے؟ یونیورسٹی میں. یہ آپ سے کھو جائے گی تو آپ کیا کریں گے؟ یونیورسٹی میں ایک اپلیکیشن دیں گے، جی وہ نقل ضائع ہو گئی ہے، اس سے ایک کاپی کر کے ہمیں دیں، تو دوبارہ وہ بنا کے دے دیں گے، اصل وہاں پہ پڑے گی. ٹھیک ہے. ہمارے حکمرانوں نے کرپشنیں وغیرہ کی، جب کاغذ آگے پیچھے ہو گئے پورے محکمے کو آگ لگا دی. انہوں نے کہا چلو جی اصل ہی اڑا دو. اب پتہ تھا جی 1906 کے فرد ہیں جی، کوئی پتہ نہیں کدھر چلے. تو یہ جو الکتاب ہے لوح محفوظ کی، اس سے کیا ہوا؟ اس میں جو چیزیں ضروری تھی نا جی، ان کی تفصیل، یعنی کہ تمام باتیں اللہ تعالیٰ نے جو اہم تھیں، جو ضروری تھیں، وہ اس قرآن کو اس کتاب کی تفصیل بنا کے نازل کر دی. اب کوئی بندہ کہے جی کہ ہدایت کا کوئی چیپٹر قرآن حکیم میں رہ گیا ہے، تو وہ غلط بات ہے. کیوں؟ اللہ نے کہا کہ تفصیل الکتاب، اللہ تعالیٰ نے الکتاب سے ہر بات کھول کھول کر اس قرآن کے اندر، حاذل قرآن، اس قرآن میں کھول کھول کے بیان کر دی ہے. اگر کوئی ہدایت کے چیپٹر میں آنا چاہتا ہے تو قرآن میں آ جائے، اس کو مکمل تمام کی تمام ہدایت کے پہلو اس کے اندر تفصیل کے ساتھ مل جائیں گے. کوئی چوری چھپی یا کوئی ایسی بات قرآن میں نہیں ہے کہ بندہ کہے جی میں قرآن کو پڑھ کے پاس چڑھ گیا ہوں، ترجمہ بھی پڑھ لیا لیکن مجھے کوئی ہدایت کی سمجھ نہیں آئی. پوری باتیں موجود. اچھا اب کتاب کی یہ صفت آ رہی، لا ریب فی، ایک صفت، اور من رب العالمین یہ دوسری صفت. پہلی صفت کیا ہے جی کتاب کی؟ کہ لا ریب فی. یہ لا کون سا ہے؟ نہیں، لائے نفی لائے نفی جنس ہے، یعنی اس شعبے کی کوئی بات اس کے اندر نہیں ہے. لا ریبا، ریبا کا کیا بتایا تھا جی؟ رابا یریبو ریبن، زنگ کو بھی کہتے ہیں. کس کو؟ زنگ لگ جانا کسی چیز کو. ہاں جی. تو اس شک جو ہے نا، شک، وہ آپ کچھ حصہ شک کا کہہ سکتے ہیں کہ بندہ شک میں پڑ گیا، شبے میں پڑ گیا. ریب تو اس خیال کو بھی کہہ دیتے ہیں کہ جو دل میں آ جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں، پتہ نہیں صحیح ہے یا غلط. یہ قرآن ایسی ایک کتاب ایسی نہیں ہے لا ریبا، شک و شبہ کے اعتبار سے کوئی چیز بھی اس کے اندر فی ہی، فی کا مطلب میں، اور ہی اس میں. یہ اب اس کیا ہے؟ یہ کتاب کی طرف پیچھے قریب ترین اسم کیا ہے؟ کتاب. یعنی اس کتاب میں رائی کے دانے کے برابر بھی کوئی شک و شبہ والی بات نہیں. یہ کیوں کہا ہے؟ اس لیے کہ پڑھنے والا مطمئن ہو کے پڑھے، یہ نہ سمجھے کہ کہیں وہ گڑبڑ بھی ہو سکتی ہے، کوئی جھوٹ آ سکتا ہے، کوئی بات غلط لکھی جی، کچھ بھی نہیں. من سے، یہاں سے کیا مراد ہے؟ فرام. کس کی طرف سے ہے؟ رب العالمین. من حرف جر تھا، اس نے کیا کر دیا؟ رب کو مجرور کر دیا، لیکن رب بن نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ یہ مضاف بن گیا. تو رب بھی، تو یہ رب ہے. اب مضاف بن گیا تو سوال ہے بھائی کس کا رب ہے؟ میرا.
العالمین، تمام جانوں کا، تمام عالم کا ہے، سارے جانوں میں۔ اینا جمع عالم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جس چیز سے علم حاصل ہو۔ عالم کس کو کہتے ہیں؟ جہان، دنیا، ہیں؟ عالم علم رکھنے والا، علم علم رفاعل کے وزن پر ہے، عالم علم رکھنے والا، جاننے والا، اور یہی مفعول بن جائے گا عالم، جس سے علم حاصل، جس چیز سے علم حاصل کیا گیا۔ جس سے علم حاصل ہو۔ مثلا آپ علم کا ایک لفظ آپ پڑھتے ہیں، علم، علم کس چیز کو کہتے ہیں؟ جھنڈے۔ تو جھنڈے کو کیوں علم کہتے ہیں؟ اس سے علم حاصل ہوتا ہے کہ یہ فلاں فوج آ گئی ہے یا فلاں پارٹی کا آدمی ہے، اس سے جھنڈے سے، یا فلاں ملک کا بندہ ہے۔ علامہ بڑا علم رہا۔ تو عالم جس سے علم حاصل ہو، تو اس کا ہم ترجمہ کیا کر دیتے ہیں؟ جہان، جمع ہو گیا نا، جہانوں، تمام جہانوں کا۔ تمام جہانوں کا مطلب کیا کہ ہر شے کا رب، ہر وہ شے جس سے علم حاصل ہو۔ آپ سورج دیکھتے ہیں تو کس کا علم حاصل ہوتا ہے؟ اللہ کا۔ چاند، ستارے، ہوا، پانی، درخت، زمین، آسمان، جو کچھ بھی نظر آتا ہے، جو کچھ ہمیں نظر نہیں آتا۔ جس طرح سے اپنی پٹواری زبان کی چاخنیاں دو جہاناں نہ رب، ہاں جی، مطلب اگلا جہان آخرت نہ جڑا جنت، وہ بھی ایک دسنا، جہان وہ ہے، جہان بھی دسنا۔ ایک جہان یہ ہے، سمندر کا جہان اپنا ہے۔ پھر سمندر کے کچھ حصے ایسے ہیں کہ جہاں انسان کی اپروچ ہی نہیں۔ ابھی آپ نے سنا ہوگا وہ ٹائٹینک جہاز ڈوب گیا تھا، اس کو ڈھونڈنے کے لیے، دیکھنے کے لیے ایک خاص آبدوز بنائی، وہاں تک نیچے گئے، لیکن وہاں پانی کا پریشر اتنا تھا کہ وہ نیچے نہیں جا سکتا۔ کشتی جو ان کی جو آبدوز تھی وہ پھٹ گئی، یا جو کچھ ہوا وہ مر گئے۔ تو سمندر کے بہت سے جہان ایسے ہیں کہ جن سے ہم واقف ہی، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کسی چیز کا کہ ہے بھی کہ نہیں۔ تو جیسے حشرات الارض کے اپنا جہان ہے، جنوں کا جہان اپنا ہے، فرشتوں کا کوئی اپنا ہی جہان ہے۔ تو جتنے بھی جہان ہو سکتے ہیں جو ہمیں پتہ ہے یا جو ہمیں جن کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، یہ گلیکسیز ہیں۔ آپ فضا میں نکل، چاند اور یہ سورج، تو جس کو ہم کہتے ہیں سولر سسٹم، یہ تو ایک حصہ ہے اس کا، ایک بالکل معمولی سا حصہ۔ پتہ نہیں کتنی بڑی کائنات ہو، تو اس کائنات کے اندر کتنے جہان ہیں ہمیں پتہ ہے؟ نہیں پتہ۔ اس سب کا پالنے والا اور مالک رب کا، میں نے آپ کو کیا معنی بتایا تھا؟ دو معنی ہوتے ہیں، پالنے والا اور مالک۔ اس کا مالک بھی اللہ ہی ہے، اور ان کو پالنے والا بھی اللہ ہی۔ اتنی بڑے جہان کا جو رب ہے، یہ کتاب اس کی طرف سے یہ قرآن نازل ہوا ہے، تو معمولی ہستی کی طرف سے یہ قرآن نازل نہیں ہوا۔ یعنی اتنے بڑی کائنات کا جو رب ہے اور اس کا جاننے والا، پالنے والا ہے، اس نے یہ کتاب ہمیں دی ہے۔ انسان کیسے لکھ سکتا ہے کتاب جس کو یہ بھی نہیں پتا؟ میں یہاں پہ کھڑا ہوں اور مجھے تو نہیں پتا کہ دوسرے ملک میں کیا ہو رہا ہے، میں نے تو دنیا پوری نہیں دیکھی، اور میں قرآن لکھنے بیٹھ گیا۔ تو بھائی کوئی انسان نہیں لکھ سکتا، نہ کسی سے کوئی چیز بن سکتی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ اور اس میں بیسیکلی قرآن کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ تو قرآن حکیم کو پڑھتے ہوئے اس عظمت کو اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ تو ہر نماز میں ہم کہتے ہیں الحمدللہ رب العالمین۔ تو یہ جو رب العالمین ہے، اس کی عظمت کو جب ہم اپنے دماغ میں لے کے آئیں گے کہ کتنا عظیم الشان رب ہے کہ جس نے ساری کائنات کو مالک ہے، اس کو پال رہا ہے، اور کہاں کا جس کا ہمیں علم ہی نہیں ہے، اس رب کی طرف سے یہ کتاب نازل ہوئی ہے، اور ہم اس رب کے ماننے والے ہیں۔ اس سے بڑی بھی شکر کی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ یہاں کسی کا کسی گورنر کے ساتھ ہے، پی اے ایم این اے کے ساتھ تعلق ہو، وہی کسی کے قابو میں نہیں آتا۔ تو ہمارا تعلق تو الحمدللہ رب کے ساتھ ہے، اور ہمارا تعلق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ تو یہ بھی ہمارے لیے کتنے بڑے فخر کی بات۔ اصل ہمارے لیے فخر کی بات ہی یہی ہے کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے، اور رب کی اصل پہچان رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس قرآن کے ساتھ ہمیں جڑ کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَن
یفترا من دون اللہ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ وتفصیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین. صدق اللہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا يسيرا وادخلهم الجنة وآيتهم من عذاب القبر ومن عذاب النار. اللهم عذب الباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار. اللهم ارحمنا في اولادنا وفي بناتنا وفي بيوتنا وفي امورنا وفي امرنا هذا. اللهم بارك لنا في رزقنا وفي صحتنا. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم